الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. احباب گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے عن البراء، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں، کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، کہ ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ، اور اس کے ساتھ اس کا گھوڑا جو تھا نا وہ بندھا ہوا تھا، بشطنین، دو رسوں کے ساتھ اس کو باندھا ہوا تھا. فَتَغَشَّهُ سَحَابَةٌ، اس بندے کو نا بادل نے اوپر سے ڈھانپ لیا. فَجَعَلَ تَدْنُو وَتَدْنُو، اور وہ بادل جو ہے نا قریب آ رہا. وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، اور گھوڑا جو ہے نا وہ بھٹکنے لگا، پڑکنے لگا. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، جب صبح ہوئی تو وہ جو سورہ کہف پڑھنے والا بندہ تھا اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ساری بات بیان کی. فقال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، یہ وہ سکینہ تھی جو قرآن کی وجہ سے تیرے اوپر نازل ہو رہی تھی، یا تنزلت، اللہ نے نازل کی. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جس میں کہ تلک السکینہ، تو یہ سکینہ تھی، اطمینان تھا، رحمت تھی، برکت تھی، جو مرضی ترجمہ کر لیں. اور یہ سکینت کیا تھی، اس کو سمجھنے کے لیے مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث ہماری مدد کرتی ہے. اس میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر اسی طرح کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رات قرآن کی تلاوت کے وقت اوپر جو ہے نا وہ اس طرح ایک مجھے ڈھانپنے والی بدلی سی سمجھ لیں وہ آئی، اور میرا گھوڑا جو ہے اس نے بھٹکنا شروع کر دیا. میں نے اوپر دیکھا تو فیہا سورج، اس میں لائٹیں تھیں، فیہا امثال السورج، اس میں لائٹوں میں یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم نے بلب لگائے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلک الملائکہ، وہ فرشتے تھے، وہ جو لائٹیں تجھے نظر آ رہی تھی نا وہ فرشتے تھے. کانت تستمع لک، جو کہ تیرا قرآن پڑھنا جو تھا اس کو سن رہے تھے. یعنی یہ جو سکینت ہے، ایک حدیث میں دوسری حدیث نے وضاحت کر دی کہ یہ سکینت خالی بادل نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے تھے. اور کس لیے آئے تھے؟ قرآن سننے کے لیے. عمومی قرآن پڑھا جائے اس کی بھی یہ شان ہے، یہ فضیلت ہے. اگر پڑھنے والا خلوص کے ساتھ، اللہ پر ایمان یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کو سننے آتے ہیں. اور سورہ کہف کے لیے یہ خاص طور پہ یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اب ہے تو سارا ہی قرآن رحمت اور برکتوں والا ہے، اور
سورہ کہف کے حوالے سے یہ جو بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی اتنی شان، اتنی فضیلت، اتنی برکت، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو اگر ہم سورہ کہف کے مضامین پہ غور کریں، جو اللہ نے اس کے اندر بڑے بڑے 3 مضامین بیان کیے ہیں، تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ کون سی وہ بات ہے خاص سورہ کہف کے اندر کہ جس کو سننے کے لیے فرشتے بھی آ رہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ 3 قصوں میں سے ایک قصہ جو ہے وہ اصحاب کہف کا ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اصحاب والے، تو غار والوں کا قصہ ہے۔ اب یہ غار والے کون تھے، کتنے تھے، کس علاقے سے تھے، کتنا عرصہ میں غار میں رہے، کیوں چھپے، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی بندے کے ذہن میں آتی ہیں۔ اب یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کا ہے، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ اب ہمارے پاس علم کے 2 ذریعے ہیں، ایک آج کا ذریعہ ہے، یہ کھدائی کی ہے، وہاں ٹھیکریاں نکلی ہیں، یہ برتن نکلے ہیں، یہ نکلا ہے، وہ نکلا، پھر اندازہ لگانے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اٹکل پچو ہیں۔ دوسرا علم کا ذریعہ ہے، قطعی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یقینی ہے، خطا سے بالکل پاک ہے، اور وہ وحی کا ہے۔ وحی ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے، صحیح حدیث کی شکل میں ہے۔ تو قرآن نے جتنا قصہ بیان کر دیا وہ اٹل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کسی بندے کے دل دماغ میں نہیں آنا چاہیے جو قرآن کو ماننے والا ہے۔ جو صحیح حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا وہی وحی ہے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی علیہ السلام بھی وحی کے بغیر کچھ نہیں بیان کرتے تھے۔ اب وہ جو قرآن میں ہے، صحیح حدیثوں میں ہے، اس سے ہٹ کر ہمارے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ تو یہ جو لکھا ہے یہ پرانی کتابیں جن کو بنی اسرائیل کی کتابیں ہم کہتے ہیں، ان کی بنیاد پر ہی لکھا ہے سارا انہوں نے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دے دیا، لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، نہ تو ان کو بالکل قرآن کی طرح سچا جانو، نہ ہی بالکل کہہ دو بھی سارا ہی جھوٹ ہے، بس اگر سچا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں سچا تب بھی ٹھیک ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم پابند ہیں اس قرآن کے۔ قرآن میں جو بات ہے اس کو ہم دل و جان سے مانیں گے، اپنے دل دماغ میں کوئی رتی بار شائبہ شبہ شک جو ہے وہ اس کو جگہ نہیں دینی۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے، پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک اس میں کوئی جو ہے وہ اللہ کے کلام سے ہٹ کر نہیں ہے، اور اللہ کا کلام اس میں کوئی شک و شبہ بالکل جس طرح اس کی ذات میں نہیں، اس کی صفات میں نہیں، اس کے کلام میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب یہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے اس کے بارے میں جو قرآن نے بیان کیا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے؟ اصحاب کہف کی جو بات ہے، قصہ ہے، تو کون سی عجیب بات ہے؟ ذرا آپ زمین کو دیکھیں، یہ زمین پہ تم پیدا ہوتے اور مرنے تک رہتے ہو، یہ کوئی تھوڑی عجیب چیز ہے کہ ہر انسان کی ہر ضرورت جو ہے وہ زمین کے پیٹ میں اللہ نے پہلے سے محفوظ کر رکھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی زمین ہی بندے کو سنبھالتی ہے۔ اپنی کسی ضرورت کا اندازہ لگا لیں، یہ زمین کو چھوٹی ہے اور خدائی سٹور ہے، اربوں خربوں انسان آئے، قیامت تک پتہ نہیں کتنے آئیں گے، ہر ایک کی ہر ضرورت اللہ نے سٹور کر رکھی ہے۔ بتائیں ہماری ہر ضرورتیں کہاں سے پوری ہو رہی ہیں؟ ساری اسی سے ہو رہی، تو یہ کوئی چھوٹی نشانی ہے؟ آسمان کو چھوٹی نشانی ہے جس کے نیچے کوئی پلر ہی نہیں، دیوار ہی نہیں، سہارا ہی نہیں، وہ چھوٹی نشانی ہے؟ بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، بندہ چھوٹی نشانی ہے؟ ایک قطرے سے کتنا مضبوط پہاڑوں کو ہلا دینے والا یہ بندہ بن رہا ہے، یہ بھی چھوٹی نشانی ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاؤں ہیں یہ 8-9 انچ 10 انچ ہے نا، اور اس کے اوپر ہمارا وجود 5.5 6.5 7 فٹ کا 2 2.5 3 من کا کیسے بھاگے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ مجھے دنیا کی کوئی مشینری اتنے چھوٹے سٹینڈ پہ اس طرح چلا کر دکھائیں۔ ہم اس کو پیدا ہونے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں جاتا کہ کتنی عجیب و غریب نشانیوں میں ہم زندہ ہیں۔ سارا جہان ہی اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ان میں سے اگر ایک یہ نشانی ہے تو یہ کوئی بہت عجیب معاملہ نہیں، یہ بھی ترجمہ کیا مفسرین نے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے جو ہم تمہارے سامنے کرنے والے ہیں، معمولی نہ سمجھنا، عجبا، بڑے تعجب والی، بڑی حیران کرنے والی بات ہے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کو یہ سمجھ دی، اب وہ لوگ جو ہیں اس کے بعد اپنے توحید پر قائم ہو گئے، اور توحید پر قائم ہونے والا کبھی بھی کسی دور میں بھی سکھ میں نہیں رہا،
ہر دور میں شیطان اور شیطان کے چیلے جو ہیں اس کا جینا حرام کرتے ہیں، اور ان بیچاروں کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کا جینا حرام ہو رہا تھا۔ اب ان کو اپنی جان بچانے کے لیے پناہ لینی پڑی، ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اتنا تو قرآن نے کہا ہے، اصحاب الکہف غار والے، وہ غار کہاں تھی؟ تاریخ نے یہ جو کھنڈرات وغیرہ کھودنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ترکی میں ایک شہر تلاش کیا۔ ترکی ایک مشہور شہر آج کل ازمیر، اس سے کوئی 30-35 کلومیٹر جنوب کی طرف ایک پرانے شہر کی کھدائی ہوئی ہے، کھنڈرات نکلے ہیں۔ ایفیسس اس شہر کا نام تھا، وہ ان کا پرانا مرکز تھا۔ تو اس کے پاس جو پہاڑی ہے وہاں ایک غار، اور غار کے اوپر جو ہے نا وہ نیم پلیٹ ہے، فلاں 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 فلاں، وہ اس کے اوپر نام لکھے ملے ہیں۔ تو اندازہ ہے یہ کبھی قرآن کی طرح کبھی بات نہیں ہے، اندازہ ہے کہ شاید وہ غار اور اس غار میں یہ لوگ ہوں جو اس میں پناہ لینے والے تھے۔ بہرحال اللہ نے یہ بات کی ہے کہ اذ اول فتیہ، تو جب نوجوانوں نے پناہ لی۔ فتیتن یہ جمع ہے فتن کی، فتن کہتے ہیں جو چڑھتی جوانی ہو نا، بھرپور جوانی والا بچہ، اس کو کہتے ہیں، اور وہ واحد ہے، اور فتیتن اس کی جمع ہے۔ عربی میں جمع کا معاملہ جو ہے نا وہ باقی ساری زبانوں سے ہٹ کر ہے۔ باقی ہر زبان میں سوائے سنسکرت اور عربی کے 2 سے جمع شروع ہو جاتی ہے، ایک کے بعد 2 تو جمع۔ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، 3 سے لے کر 9 تک جمع کا لفظ ہو تو اس کو جمع قلت کہتے ہیں، اور 10 سے آگے ہو اربوں خربوں تک تو وہ اس کو جمع کثرت کہتے ہیں۔ تو یہ فتیتن جو ہے یہ جمع قلت ہے، یعنی یہ جو نوجوان تھے کم از کم 3 تھے، زیادہ سے زیادہ 9، نہ 3 سے کم تھے نہ 9 سے زیادہ تھے۔ اس لفظ کے اندر یہ بات ہے۔ اب کتنے تھے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن 3 سے کم نہیں تھے، 9 سے زیادہ نہیں تھے۔ اذ اول فتیہ، تو آوا یا بھی پناہ لینا، جب نوجوانوں نے پناہ لی الی الکہف غار کی طرف۔ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ فلاں غار، اندازہ ہے، بہرحال غار کی بات اللہ نے کی ہے تو یقیناً غار تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب وہ کس لیے بھاگے وہاں سے؟ غار کے اندر جا کر پناہ کیوں لی؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ کوئی مال اکٹھا کرنے کے لیے، کوئی جائیداد جگیر، کوئی اپنے تخت تاج نہیں، صرف اور صرف ان کی دعا دیکھیں۔ فقالوا، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا من لدنک رحمہ، سب تو پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ اور بہت دفعہ میں نے عرض کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے کہ بندے کو کبھی اپنی نیکی پر اترانا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا اور برا غرور تقویٰ ہے۔ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا صوفی ہوں، میں بڑا موحد ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ جب بندے کے اندر خناس ہے، یہ معذرت کے ساتھ، یہ سب سے بڑی تباہی والی چیز ہے۔ یہ باقی غرور جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ یہ سب سے تباہی والا ہے، کیونکہ جو بندہ مریض ہو نا وہ تو علاج کے لیے فکر کرتا ہے، اور جو مریض اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھے وہ علاج کی فکر کرے گا۔ اب جس کو نیکی کا خمار ہے وہ سمجھے گا کہ میں کوئی برا ہوں، میرے اندر کوئی برائی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی گناہ ہے، میں چھوڑوں نہیں، وہ تو سمجھے گا میں تو نیکی بڑا، اور یہاں شیطان سب سے بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ بہرحال ہمیشہ نیکی کے باوجود اللہ کی رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان تغمدنی اللہ برحمتہ، ہر ایک کے لیے رحمت کے سوا چارہ نہیں، میں محمد کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے سوا چارہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ نوجوان جو ہیں وہ بھی اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، پہلی بات ہے کہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، وہیئ مہیا کر، رہنمائی کر، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، راشدہ بھلائی کا، جو بھلائی والا معاملہ ہے وہ ہمارے لیے واضح کر دے، کلیئر کر دے، روشن کر دے۔ اور وہ بھلائی والا معاملہ کیا ہے کہ یا اللہ یہ ہماری قوم جو ہے یہ شرک میں ڈوب رہی ہے، اب اس میں توحید کیا ہے، گمراہی کون سی ہے، خیر والا راستہ کون سا ہے، ہدایت والا راستہ کون سا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ لوگ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے 250 کو 250 سال بعد بیان کیے جاتے ہیں، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یعنی وہ جو نبیوں، آخری نبی علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے دور کو بھی 2 صدیاں گزر چکی تھیں۔ اب نبیوں کی زندگی میں بھی وہ توحید جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں تو معاملہ کلیئر ہوتا ہے، لیکن باقی جگہوں پہ تو ابھی وہ مسئلہ گڑبڑی ہوتا ہے، اس لیے تو نبی آتے ہیں، اور جب وقت گزر جائے تو پھر جو ہے وہ اور گڑبڑ بڑھ جاتی ہے۔
تو اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ شرک وغیرہ کی علائشیں بڑھ رہی تھیں، اگرچہ یہ تثلیث کا عقیدہ بھی ان کا پیدا نہیں ہوا تھا، پھر بھی گڑبڑ تھی۔ تو وہ نوجوان جو ہیں جن کا یہ قرآن ذکر کر رہا ہے، وہ اب اس میں ہدایت کے طالب ہیں۔ یا اللہ، جو ہدایت والا راستہ ہے، جو رشد والا، بھلائی والا، خیر والا راستہ ہے، اس کی وہ ہمیں راستہ سجھا دے، سمجھا دے، دکھا دے، تاکہ ہم اس راستے پر چلیں اپنے۔ اور یہ کفر اور شرک کا جو ان کا ماحول تھا نا، اس سے یہ نوجوان الگ ہونا چاہتے ہیں اور اللہ سے طلبگار ہے اس کی رحمت کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ جب تک بندے کے اندر تڑپ نہ ہو، اللہ بھی اپنی رحمت کے دروازے نہیں کھولتا، لیکن جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر ان کے لیے ہم راستے بھی کھول دیتے ہیں اور ان کے لیے سارے بندوبست بھی کر دیتے ہیں۔ اور ان کے لیے بھی اللہ نے ان کے شوق کے بدلے میں ان کا بندوبست کر دیا۔ وہ جو ظالم حکمران تھا دقیانوس، اس کے ظلم سے بھی بچا لیا، اور وہ جو کفر شرک کا ماحول تھا اس سے بھی بچا لیا۔ جس غار میں آ کر انہوں نے پناہ لی تھی، اس غار میں 309 سال، یہ قرآن کہہ رہا ہے 309 سال کے لیے اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا۔ کیسے کر لیا یہ آگے ڈسکس کرتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے محفوظ کر لیا، اور یہ ہر اس بندے کے لیے اللہ کے یہی وعدے ہیں جو اللہ کے لیے کچھ کرنے کے لیے سوچتا ہے، ہمت کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ اس کی یوں مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ فارسی کی ہے نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں جو توبہ کی طرف آتا ہے نا، تو وہ تو پیغمبروں جیسا عظیم کردار والا بندہ ہے۔ کیوں؟ جوانی دیوانی ہوتی ہے، نہ یہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی یہ کوئی تحفظات ہوتے ہیں۔ بوڑھا بندہ نا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، فلاں 100 چیزیں سوچتا ہے۔ نوجوان کہتا ہے ٹھیک ہے، دمادم ہم ہیں، حاضر ہیں، جو سوچا ہے وہ آگے دوہل کہیں گے، بادشاہ کے دربار میں اس کے منہ پر کہیں گے، کوئی مرنا ہی ہے نا بالآخر۔ اگر ایمان سچا نصیب ہو جائے، پھر جتنی دلیری نوجوان میں ہوتی ہے بڑھاپے میں نہیں ہوتی۔ بیماریاں، عمر، 100 چیزیں جو ہیں۔ بہرحال اسی لیے یہ جو نوجوانوں کی نیکی ہے نا، اللہ کے ہاں بھی اس کی بڑی قدر ہے۔ مشہور حدیث ہے، سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 خوش قسمت ہیں جن کو اللہ اس دن سایہ نصیب کرے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے سائے میں کس طرح لے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے لیے سائے کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ تو ان 7 میں سے ایک نوجوان کا بھی ذکر ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی محبت میں جوان ہوتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھ کر گیا، گرم بستر چھوڑ کر آیا، اس کے لیے اٹھنا بھی مشکل کوئی نہیں، صرف ایک ہمت کی بات ہے، دل کے اندر لگن، شوق، محبت کی بات ہے۔ بوڑھا بندہ تو 100 ترلے لیتا ہے، کیسے اٹھوں، اٹھتے ہوئے 100 مصیبت ہوتی ہے، لیکن نوجوان آیا، چلا گیا اپنے کام کاج پہ۔ آسمان سے سونے چاندی کی بارش انتظار کرنے کا ہمیں قطعاً حکم نہیں، آؤ اللہ توبہ کرو، جاؤ اپنے کام کاج کرو، پھر زور کو آ جاؤ۔ اب اس کے دل میں زور کی لگن ہے، یا اللہ وقت دو، میں نے پھر مسجد جانا، زور پڑھ کر گیا، عصر، مغرب، عشاء، یعنی اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، وہ ہر وقت اسی فکر سوچ میں رہتا ہے۔ تو یہ ان 7 میں سے ایک نوجوان خوش قسمت نوجوان ہے جس کو کل قیامت کو سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ نوجوان جو ہیں یہ بھی انشاءاللہ انہی خوش قسمت لوگوں میں ہیں جن کا یہ فضیلتوں والا ذکر قرآن میں، حدیث میں موجود ہے۔ اب ان کے لیے اللہ نے بندوبست کیا کیا کہ غار میں گئے تھے تو وہاں ان کو آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں، تو اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ لیکن نیند ایک ہوتی ہے کہ آپ کے پاس شور شراب آ جائے، وہ آپ کی نیند کو خراب کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر نا ایسا بندوبست کر دیا کہ شور شرابہ ان کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے لیے بندہ کچھ کرے، دیکھے قدم قدم پر اللہ کس طرح اس بندے کا خیال رکھتے ہیں، اس کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لیتے ہیں۔ ان کی نیند کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست بندوں کی بندوبست کر دیا۔ پھر بندہ سویا پڑا ہے، دھوپ لگ رہی ہے، گرمی سے بندہ تنگ ہو کر اٹھ جاتا ہے، سردی زیادہ لگ رہی ہے، پھر تنگ ہو کر اٹھ جاتا ہے۔ فرمایا نہ سورج کی تپش، نہ موسم کی سردی، کوئی شے ان کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذْ طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، سورج چڑھتا تو ان کے دائیں طرف سے گزر جاتا ہے، ڈوبتا تو بائیں طرف سے اس کی روشنی جو ہے ان کو تنگ نہ کرتی۔ غالباً اس طرح کی غار ہوگی اس رخ پہ، اب ادھر اس کا منہ جو ہے، ادھر سے سورج چڑھے تو سورج کی روشنی ایسے گزر جائے گی، اب ان کو تنگ نہیں کرے گی۔ سورج غروب ہوگا تو اس کی روشنی ادھر پڑے گی، پھر بھی ان کو تنگ نہیں کرے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بندوبست یہ کیا، اور یہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے۔ اور فرمایا
ذالک من آیات اللہ، یہ بندوبست کرنے اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ اس طرح کے کام کرتا ہی رہتا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے، اصل پیچھے وجہ کیا ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، یہ اللہ سے ہدایت کے طالب تھے، اور حقیقی ہدایت والا وہی ہوتا ہے جس کو اللہ ہدایت نصیب کر دے، اور ان کو ہدایت نصیب ہوئی تھی، اس ہدایت کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگے تھے، اللہ نے ان کے لیے کیسے بندوبست کر دیا، نیند کا بندوبست کر دیا، دھوپ سے بچانے کا بندوبست کر دیا، آرام کا بندوبست کر دیا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، سوئے پڑے ہیں، لیکن جس کی سوئے ہوئے آنکھیں کھلی ہو نا، بندہ سمجھتا شاید جاگ رہا ہے۔ ان کا حال یہ تھا، وَهُمْ رُقُودٌ، سوئے پڑے تھے لیکن آنکھیں کھلی تھی، دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ جاگ رہے ہیں، اب کوئی قریب ہی نہیں آتا تھا کہ یہ تو جاگ رہے ہیں، یہ کون سے سوئے پڑے ہیں۔ اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے کبھی کروٹ دائیں کبھی بائیں ان کی تبدیل کرتے رہتے تھے کہ ایک ہی کروٹ پہ بندہ پڑا رہے، تھک بھی جاتا ہے، گڑ بھی جائے گا۔ 309 سال اتنا عرصہ کو تھوڑا عرصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو الٹ پلٹ کرتے رہے، ان کی سارے پہلو جو ہیں وہ بدلتے رہے، اور اندر گار کے تو یہ بندوبست، اور باہر کیا کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، سامنے جا کتا، بڑا خوفناک کتا، وہ اب وہ آئے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ڈر کر بھاگ جائے، خوف طاری ہو جائے کہ کتا تو میری جان لے جائے گا۔ اللہ نے یہ رکھوالی کا باہر بندوبست کر دیا، ان کو اندر سلا دیا، سوئے ہوئے جو ہیں اتنا عرصہ، نہ ان کے کپڑے گلے، نہ وہ گلے، نہ ان کو دھوپ نے تنگ کیا، نہ نیند نے تنگ کیا، نہ شور شرابے نے تنگ کیا۔ یہ سارے الہی بندوبست ہیں ان بندوں کے لیے جنہوں نے اللہ سے رحمت کی دعا کی تھی، جنہوں نے اللہ سے ہدایت طلب کی تھی، اور یہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ صحت ہے نہیں ہے، دولت ہے نہیں ہے، عزت ہے نہیں ہے، بیوی بچے ہیں نہیں ہیں، گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر ہدایت پلے ہوئی تو انشاءاللہ کل آنے والی جو دائمی زندگی ہے وہ کامیابی والی ہے۔ یہاں باقی سب کچھ ہوا، اگر ہدایت نہ ہوئی تو آنے والی جو ابدی زندگی ہے وہ برباد ہے، وہ تباہ ہے۔ اس لیے ہدایت سب سے پہلے ہے، اور اس کی اللہ سے طلب کی کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، جتنا بس لگے اس کے لیے جتنا بھی آگے سے آگے بندہ بڑھ سکے وہ بڑھنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے پیارے اور نیک بندوں کا معاملہ۔ لیکن یہ اتنے نیک ہیں جن کی اللہ سارے بندوبست کر رہا ہے، جن کو اللہ 309 سال تک سلاتا ہے، اتنے عرصے میں ان کو بھوک بھی نہیں لگی۔ ہم 10-20 گھنٹے سو لیں، اس کے بعد بھوک ہی ہمیں اٹھا دیتی ہے، اللہ نے وہ ان کو بھوک بھی نہیں لگنے دی۔ پھر اس کے بعد جب اٹھایا ان کو اللہ نے، اب انسانی ضرورت کے تحت جاگنے کے بعد بھوک کا مسئلہ پیش آیا کھانے پینے کے لیے، تو آپس میں بات کرنے لگے، یار کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ کہتے یومن و بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یعنی اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، نہیں انہیں پتا، غیب کی باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ نیک جو ہیں وہ کتنا عرصہ سوئے ہیں کوئی خبر نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح جو ہے ان کے سارے بندوبست کر دیے، اور اس سب قصے میں ہمارے لیے جو ہے اللہ نے یہ سبق رکھا ہے۔ نمبر 1، جو اللہ کے لیے کچھ سوچتے ہیں کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے، اور اس انداز میں کرتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں کوئی سوچ سکتا کہ اتنا عرصہ غار میں بندے پڑے رہیں اور کوئی ان کو تنگ نہ کرے، نہ وہ گلے سڑیں، نہ ان کی ہڈیاں کیا، ان کے کپڑے بھی نہ گلے سڑیں، اسی طرح ہی ہو۔ لیکن اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید، محال، ناممکن، مشکل نہیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ اس قصے کو خود حق کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، یہ سچا قصہ ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، ہم مسلمان اس قصے کے کسی جز کے بارے میں اپنے دل دماغ میں کسی طرح کے شک و شبہ کا شکار نہ ہو۔ کیوں؟ کرنے والا اللہ ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز کبھی بھی مشکل، بعید، محال، ناممکن نہیں سمجھنی۔ ہم نے ایمان ہی اس اللہ پر رکھا ہے کہ جو ہر چیز کے لیے ہر وقت ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے۔ باقی سب کی طاقتیں قدرتیں فیل ہو جائیں گی، اللہ کی طاقت قدرت کبھی فیل نہیں ہوتی۔ ایک سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جن کو یہ شک ہو کہ پتہ نہیں مار کر مٹی ہو جانا، اٹھنا کہ نہیں اٹھنا، اللہ دکھاتا، دیکھ لو 300 سال کے بعد اٹھا لیا، تو اگر کوئی 1000، 2000، لاکھ، 2 لاکھ سال بھی بے شک جتنے مرضی ہوں دوبارہ اٹھانا چاہوں تو میرے لیے دوبارہ اٹھانا مشکل کوئی نہیں۔ اپنے یہ قصے تاریخ کیوں بیان کی جاتی ہے؟ عام جو مضامین ہیں ان کے اندر پچھلے حالات سے آگاہی کے لیے، پچھلی قوموں کا ہمیں پتہ چل جائے۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ اس سے ہمیں سبق دینے کے لیے قصہ بیان ہوتا ہے یہاں قرآن میں، معلومات دینے کے لیے نہیں۔ اس قصے کے ذریعے اللہ ہمیں سبق دینا چاہتا ہے۔
اور وہ سبق جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے کہ مر کر اٹھنا یہ یقینی ہے، جس طرح اللہ نے اور بھی کئی قصے بیان کیے، اور یہ قصہ جو ہے نا یہ بھی ہمیں اس پر یہ رہنمائی فرما رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ جو دیوانی والی عمر کے نوجوان ہیں، اللہ ان کی جوانیاں سلامت رکھے، اللہ ان کو صحت سے نوازے، اللہ ان کے معاملات جو ہے وہ سارے اچھے سے اچھے کرے۔ ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آج میری جوانی جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے، ان نوجوانوں کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہوں۔ کبھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے رب کی معرفت حاصل کروں، میں اپنے رب سے باتیں کروں۔ ان المصلیٰ یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ یہ فون پہ سرگوشیاں تو کرتے ہیں ساری ساری رات، کارنر پہ چھپ چھپ کر تو سرگوشیاں کرتے ہیں دوسروں سے۔ کبھی رب سے بھی سرگوشی کے لیے ان کے ذہن میں خیال آیا، کبھی رب سے بھی اپنی لو لگانے کے لیے، اپنے تار جوڑنے کے لیے، اپنا تعلق جو ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، اللہ کا پیارا نوجوان بننے کے لیے، کبھی میرے اور آپ کے جو بچے ہیں نوجوان جو ہے ہمارے بیٹے بھائی بچیاں ہماری نوجوان، کبھی ان کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا جو ان کے دلوں میں تھا، جو کہہ رہے ہیں اللہ سے یا اللہ ہمیں ہدایت والا راستہ دکھا دے، ہمارے اوپر اپنی رحمت کا فضل کر دے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے۔ کبھی آج کا نوجوان بھی یہ سوچتا ہے۔ کبھی یہ اندازہ کریں کہ میرے 24 گھنٹے جو ہیں ان میں سے کتنے گھنٹے ہیں جو اس رب کے لیے جس رب نے مجھے جوانی بخشی ہے، صحت بخشی ہے، مال و دولت بخشا ہے، سکون بخشا ہے، سب کچھ بخشا ہے، لیکن اس رب کے لیے ان میں سے کتنے منٹ میں نکالتا ہوں؟ خالی ویران مسجدیں، صبح کو پتہ نہیں مجھے آپ کے یہاں کتنے نمازی ہوتے ہیں فجر میں، اب ہماری جو سمندری کی مرکزی مسجد ہے زور اثر پہ حال فل ہوتا ہے اور فجر میں پہلی لائن بھی نہیں ہوتی، وہی 2-4 بوڑھے ہوں گے بس، اللہ کا ایسا نوجوانوں میں سے جن کے لیے سب سے آسان ہے اٹھنا، وہ کوئی بھی نہیں نظر آئے گا۔ کدھر ہیں آپ کی جوانیاں، راتیں آپ کی کدھر بسر ہو رہی ہیں؟ کبھی کسی نوجوان نے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھا؟ کبھی کسی نوجوان نے اس قرآن پر نگاہ ڈال کر دیکھی جو قرآن نوجوانوں کا قصہ خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے بیان کر رہا ہے، جو میرے اور آپ کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، کہ ہماری جوانیاں جو ہیں یہ ہمیں کدھر ہر وقت اکساتی ہیں سوائے شیطان کو خوش کرنے کے، اور کوئی کام ان سے سرزد ہو الا من رحم ربی، وہ خوش قسمت ہی ہوگا، ورنہ ان کی تنہائیاں ایسی ہیں کہ ان کے پہاڑوں جیسی نیکیاں جو ہیں وہ بھی برباد کرنے والی۔ اور یہ کہ جو موبائل ہے جتنا یہ کارآمد ہے اتنا ہی یہ اخلاق کو برباد کرنے والا معاملہ ہے اس کا۔ جتنی اس کی ضرورت ہے کہ فنگر ٹپس آپ کے پوٹے جہاں پورے جو ہیں ان کے نیچے دنیا جہان کا علم ہے، اتنا ہی بربادی کا سامان اس کے نیچے ہے۔ اب یہ ایمان کا وقت ہوتا ہے، یہ آپ کے بچاؤ کا وقت ہوتا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ سب سے چھپ سکتے ہیں، ماں باپ سے بھی چھپ سکتے ہیں، اپنے کمبل اپنے لحاف کے اندر آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، اور اس کے سامنے پیشی بھی یقین نہیں۔ تو پھر اس رب کی فکر کریں جس رب کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا اٹل ہے، ایسا یقینی ہے کہ اس سے فرار کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی راہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں کہ اللہ سے ہم بھاگ کر جو ہے نا وہ بچ جائیں، جو مرضی کرتے پھریں، دندناتے پھریں، یہاں دھوکہ دے لیں گے ماں باپ کو، عزیز و اقارب کو، ملنے جلنے والوں کو، سب کو۔ مسلح میں میں بڑا صوفی ہوں گا اور جب میں تنہائی میں بیٹھا ہوں تو سب سے واحد فلمیں میں ہی دیکھ رہا ہوں، اور یہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہر روز سامنے آتے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، دوسرے پریشان ہیں کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا اما شاکرا و اما کفورا، اختیار اللہ نے بندے کو دیا۔ زبردستی اللہ مسلمان بنانا چاہتا تو سارے فرشتے مسلمان ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، رتی برابر انکار نہیں، نافرمانی نہیں، گناہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور سراسر غلط سے غلط کام وہ شیطان اور شیطان کے چیلے سارے وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ بندہ درمیان میں اللہ میں رکھا، تیرے لیے مرضی ہے، ادھر جانا ہے، خیر والے راستے پر ادھر جانا ہے، اور اس کے لیے یہ بہترین ایج ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے جوانی والی، جس میں بندے کے لیے جو خیر کمانا چاہے کما سکتا ہے، جتنے نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ بڑھاپے میں تو کھڑے ہو کر 2 رکعتیں نہیں پڑھی جا رہی، بے بسی ہے صحت عمر کے اعتبار سے، لیکن جوانی میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، جوانی میں جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 500 صفحے کی کتاب ایک دن میں بڑا معمول تھا میرا، اب 5 صفحے پڑھنا مشکل ہو گیا، نہیں اب ہمت نہیں رہی، اور ہر ایک کا حال یہی ہے۔ لیکن جوانی میں جو جی چاہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کتنی نیکی کمانا چاہیں اس فرصت کو، اس مہلت کو نیکی میں ڈال لیں، جنت میں ڈال لیں، ان کے پاس ہے۔
बूढ़े जो हैं वो सोच सकते हैं, तरले ले सकते हैं, कर नहीं सकते जितना ये नौजवान कर सकते हैं। लेकिन आज इनकी जवानियाँ जो हैं वो क्या इसकी अक्कासी करती। क्या ये जो नौजवान आज क्या ये दिखाई दे रहा है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है, उनको मानने वाला है, उनके इत्तिबा करने वालों में से है। हमारे बच्चे जो है वो चलते नजर देखें आप, सर से लेकर पाँव तक शाहजहाँ देखें वो किसकी शक्ल ज़ाहिर हो रही है, उनके लिबास देखें, उनकी हरकतें देखें, कोई चीज़ अक्कासी करती है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले बच्चे नौजवान हैं, ये उसके ग्रुप के हैं साथी सारे। कहाँ है ये सारी नेकी, कहाँ तकवा है, कहाँ खुदा खौफी परहेजगारी है। खुदा रहा ये जवानी ये ढलती छाँव है। ये कल सारे ये जितने बुजुर्ग हैं ना हाया करके उठने वाले, ये कल आपकी तरह ये भी जवान थे, ये भी ठुड्डे मार मार कर ज़मीन को फाड़ते होंगे जिस तरह आप आज फाड़ रहे हैं। लेकिन वो वक्त गुजर गया, ना बचपन रहा, ना जवानी रही, ना ये बुढ़ापा रहना है। लेकिन अब इसमें खुशकिस्मत समझदार वही है, अलकई सुबंदार नफ्सहु आमिला लिमा बादल मौत, कि हम अक्लमंद समझदार वही है जिसने अपने आप को पहचान लिया और फिर उसके बाद आने वाला जो वक़्त है उसकी उसने फ़िक्र की। और आने वाले वक़्त की फ़िक्र उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह इन नौजवानों ने, जब ये अपने में से एक साथी को भेज रहे हैं अज़का तामन, उसे वसीयत क्या कर रहे हैं, नसीहत क्या कर रहे हैं कि बेहतरीन साफ़ सुथरा खाना लाना है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये खाते पीते घरानों के बच्चे थे। वो ना गरीब आदमी कहता अच्छा जैसे जैसे मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो साफ़ सुथरा खाने का आदी है वो साफ़ सुथरे से कम खा नहीं सकता। तो ये लफ्ज़ जो है ये बता रहा है कि अच्छे खासे पीते घरानों के ये बच्चे थे, लेकिन उन्होंने वो खाने पीने वो ऐश इशरत सब छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान किया। और अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को आज मैं और आप उसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क़यामत तक उनका जिक्र रहेगा। और कल इंशाअल्लाह अल्लाह की जन्नतों में आला तरीन जन्नतों के अल्लाह के मेहमान होंगे। लेकिन ये इसी शक्ल में है कि जब अपनी जवानी जो है वो उस काम के लिए लगाई उन्होंने जिस काम के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा था। सिर्फ खाना पीना, ये तो जंगल के जानवर हमसे कई मन के हिसाब से ज़्यादा खाते हैं, ये कौन सा काम। बच्चे पैदा करना, ये तो जंगल के जानवर की लाइनें लगी हुई। क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर है कि जो इंसान है वो अपने रब को पहचान कर ज़िंदगी बसर करता है। जानवर ज़िंदगी वो भी बसर कर रहा है, वो भी पैदा हुआ, खा रहा है, बच्चे पैदा कर रहा, मर जाएगा। मैं और आप भी पैदा हुए, खा रहे हैं, बच्चे पैदा करेंगे, मर जाएंगे। तो फिर क्या फ़र्क है? फ़र्क यहाँ दरमियान में है कि अपने रब को पहचान कर रब से इल्तिजा करेंगे, या अल्लाह अपनी रहमत के साए में ले ले, हमें हदायत वाला खैर वाला रास्ता जो वो दिखा दे, ताकि हमारा दुनिया का मामला भी सब सुधर जाए और आखिरत जो है वो भी इस साल में हमारी तेरे से साथ मुलाकात हो कि तू हमसे राज़ी हो। और यही सबसे बड़ी कामयाबी की बात है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अहबाब गिरामी, एक तरफ तो ये सूरह कहफ के मज़ामीन जो है ना ये हमारे ईमान अकीदे को पुख्ता करने का सबक दे रहे हैं। इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की कुछ फजीलतें बयान की हैं जो सही रवायात से साबित हैं। मसलन मुस्लिम शरीफ की रवायत है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन हाफिज़ अशरा आयात मिन अव्वल सूरतिल कहफ, जिसने सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतें हिफ़्ज़ की, उसिमा मिन फितनतिद दज्जाल, दज्जाल के फितने से अल्लाह उसको बचा लेगा। ये इसकी इब्तदाई 10 आयतों की फजीलत। इसी हदीस में आखिरी 10 आयतों की भी फजीलत है, वो भी यही है। इब्तदाई 10 कर लें याद, आखिरी 10 याद कर लें, दोनों कर लें तो दोनों रवायतों पे अमल हो जाएगा। एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ये फजीलत बयान की, दूसरी तरफ इस सूरत के पढ़ने से घर पर सकीनत, रहमत, बरकत नाज़िल होती है। वो पहले हदीस मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। एक और हदीस, और ये भी मुस्तदरक हाकिम की सही रवायत है, अल्लामा अलबानी साहब भी अपनी सही जामे में इसको लाए हैं और उन्होंने भी इस रवायत को सही करार दिया है। और वो क्या है, इन्ना मन क़रा सूरत अल-कहफ़ यौमल जुमा, जिस बंदे ने जुमे वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत की, आज जुमा है ना, आज आपने सूरह कहफ की तिलावत किसी वक्त कर ली, जुमे वाले दिन की बात है, जुमे से पहले कर ली, जुमे से बाद कर ली,
अज़ालहु मिनन नूर, तो अल्लाह उसके लिए एक रोशनी का, नूर का बंदोबस्त करते हैं। घड़ी दो घड़ी के लिए नहीं, मा बैनल जुमातैन, इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक अल्लाह उसको उस नूर के साए में रखता है जो इस सूरत का के फजीलत के बदले में अल्लाह इसके लिए बंदोबस्त करता है। तो ये इतनी फजीलत वाली सूरत है, काश कि हमारे घरों में इनका अहतमाम हो। कुरान का अहतमाम गया, जुमे वाले दिन पहले बहुत अहतमाम होता था, जितने ये बुज़ुर्ग हैं ये जानते हैं, घरों में हमारी औरतें, मस्जिदों में बुजुर्ग, नौजवान सारे सूरह कहफ पढ़कर जुमे वाले दिन मस्जिद से निकलते थे। अब तो पहले कोई जाता ही नहीं, जो जाता है वो इस तरह सलाम भेजने के भागता ही है, शायद गर्म तवे पे बैठा था। हालांकि जो बंदा नमाज के बाद अपनी जगह पर जितनी देर बैठा रहता है, फरिश्ते उस पर दुरूद पढ़ते हैं, उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। सिर्फ बैठने का जिक्र है, पढ़ने की बात बाद में है। सिर्फ आप बैठे रहें आधा घंटा, कुछ भी ना पढ़ें, जितनी देर बंदा वहाँ बैठा रहता है उतनी देर फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। आज ना वो हमारे दिलों में शौक़ है, ना जज्बा है, ना अमल है। नतीजा क्या है? अब घरों पर नहूसत तारी है। अब हर बंदा जो ये जादू हो गया, वो टोना हो गया, फलां, शैतान ही आएगा, शैतान के चेले ही आएंगे, रहमत तो आएगी नहीं। क्यों? वो रहमत के काम करने हमने छोड़ दिए। तो खुदारा इधर ज़रा रुख करने की ज़रूरत है हमें कि अपने घरों में एहतिमाम के साथ जुमे वाले दिन जो है सूरह कहफ ज़रूर इसकी तिलावत किया करें। अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।